اور اس میں سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ اس کام میں تمام لوگوں کا ساتھ الہدیٰ اسلامی مکتب کو مل رہا ہے۔ یہ حوصلہ اسی طرح سے ملتا رہے گا اور یہ کاروبار انشاءاللہ آگے بڑھتا رہے گا۔ تعلیم اور تربیت کے سلسلے میں ہم ایک دو بات رکھیں گے۔ ایک بات سامنے آتی ہے کہ ہم کس طرح کی تعلیم دیں۔ ابھی بچیوں نے پروگرام پیش کیا اور انہوں نے بتایا کہ 1 گھنٹے کے مدرسے کی تعلیم میں انہوں نے کیا سیکھا دین کے بارے میں۔ تو ہمارے اسلاف نے اس پر بہت کام کیا ہے اور ایک نمونہ ہمارے سامنے رکھ دیا ہے، جس میں میں ایک شخص اپنے اسلاف کا ذکر کرنا چاہوں گا، سر سید احمد خان کا۔ انہوں نے جو تعلیم حاصل کرنے کا طریقہ ہم کو بتایا وہ یہ بتا کہ فلسفہ ہمارے دائیں ہاتھ میں ہوگا، سائنس ہمارے بائیں ہاتھ میں، اور کلمہ لا الہ الا اللہ کا تاج ہمارے سر پر ہوگا۔ ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارے بچے جو تعلیم حاصل کریں وہ اسی نقطۂ نظر کو سامنے رکھ کر ہم ان کو تعلیم دیں، تاکہ ان کے اندر دنیا کی تمام علوم اور فنون سمٹ جائے، جس کو سر سید احمد خان نے ایک جملے میں کہا تھا۔ تو اس کے لیے انہوں نے ایک ادارہ بھی قائم کیا جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی شکل میں آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ لیکن اب ضرورت ہے اس بات کی کہ بنیادی طور پر بھی اس طرح کا ایک ادارہ ہر علاقے میں موجود ہو جہاں پر دینی تعلیم اور عصری تعلیم دونوں کا انتظام ہو۔ دوسری طرف ہم تربیت کس طرح سے کریں، اس میں ہم صحیح نتیجے پر اور صحیح طریقے کو نہیں اختیار کر پاتے ہیں۔ اس میں ہم سے چوک ہو جاتی ہے کہ ہم صرف نگاہ اور زبان کی سختی سے اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، جبکہ ہمارے اسلاف کا واقعہ ہمارے سامنے ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو تربیت ان کے والدین نے کی، جب ان کی عمر کم تھی تبھی ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، اور جس وقت ان کے والد کا انتقال ہوا اس وقت جب ان کی جو کمائی پر جو ان کے ساتھ رہنے والے تھے تو اس کا اندازہ لگایا تو وہ یہ تھا کہ ان کے کمائی میں 1 درہم بھی مشکوک نہیں تھا اور حرام کا نہیں تھا۔ اگر ہم اپنے بچے کو حرام کی کمائی کھلائیں گے تو وہ تربیت یافتہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہم کوشش کریں کہ اپنی کمائی کو حلال بنائیں، اور اسی بات کے ساتھ ہم اپنی بات کو ختم کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔